بسم اللہ الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہ معمول رہا اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن تک اعتکاف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور 10 روز کا اعتکاف تو ہر سال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی نیک کام کرتے تو پھر ہمیشہ مستقل مزاجی سے ساتھ اس کو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی موقع پر وہ کام کسی وجہ سے رہ جاتا تو پھر اس کی قضا فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک سال رمضان میں سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال رمضان میں 10 روز کے بجائے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف نہیں کر سکے تو شوال کے مہینے میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا۔ امام عطا خراسانی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ معتکف کا ہر لمحہ عبادت ہے، چاہے وہ سوتا ہی رہے۔ اعتکاف میں انسان کو خود احتسابی کا موقع مل جاتا ہے، اور اعتکاف کی یہ بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے انسان کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ شب قدر اخیری عشرے میں اور طاق راتوں میں ہے، اور معتکف کو کسی نہ کسی درجے میں اس رات کا اجر نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے بعض طریقے خاص عاشقانہ شان رکھتے ہیں، اور ہر مذہب میں محبت کی انتہا اور عقیدت کی انتہا کا نام اعتکاف قرار دیا گیا ہے۔ اس عبادت میں انسان اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کے گھر یعنی مسجد میں وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور ہر ما سوا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے صرف اللہ سے لو لگا لیتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز اور جائے امن بنایا، اور فرمایا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو کھڑے ہونے کی جگہ کو جانماز، یعنی جائے نماز مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، اور فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے یعنی مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اعتکاف، اور ایک ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہے نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف تو یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص منت مانے اور نظر کی وجہ سے نظر مانے، یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن یا 3 دن یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ کام اگر ہو گیا، مثلا بچہ بیمار ہے اور والد یہ کہے کہ میرے بیٹے کو اگر اللہ پاک نے صحت دی تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا مسجد میں، جس طرح ہم بہت سارے لوگ منت مانتے ہیں کہ میں روزے رکھوں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو اعتکاف کے اندر بھی لوگ نظر مانتے ہیں اور منت مانتے ہیں۔ تو اگر کسی نے اسی طرح منت مانی اور اس کی وہ منت پوری ہو گئی تو اب یہ 3 دن یا 5 دن جتنے کا ارادہ کیا تو اتنا اعتکاف کرنا اس کے اوپر یہ ضروری ہے، اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور اعتکاف بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو اعتکاف ہے وہ ہے سنت اعتکاف، اور سنت اعتکاف مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نفل اعتکاف، کہ جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے اور نہ ایام مقرر ہے، جتنے دن کا چاہے تو وہ اعتکاف کر لے، اور اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، اور اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ ہمارے اکابرین جتنے بڑے علماء کرام بزرگان دین، وہ جو مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دائیں پیر رکھ کر دعا پڑھ کے اور نویت سنت الاعتکاف کہتے تھے، کہ اعتکاف کی نیت بھی کرتے تھے۔ تو آپ مسجد کے اندر نماز بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے، اور آپ نے جو اعتکاف کی نیت کی ہے اس کا الگ سے ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ نفل اعتکاف ہم ہر وقت کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو تو آپ نیت کر لے کہ اے اللہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا تو نفل نیت میں اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس عشرے کے اندر عبادت کرنے کی اور ان لمحوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں یہ لمحے پھر کس کو نصیب ہوں گے یہ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، تو کوشش کرے اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے 2 دن تک، اور کل آخری دن ہے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اپنا بستر وغیرہ لا کر اور مسجد کے اندر اللہ سے لو لگائے۔ اور میں نے آپ کو حضرت عطا خراسانی کا قول سنایا، انہوں نے فرمایا کہ معتکف کا اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معتکف یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ جب تک آپ میری مغفرت نہیں کرائیں گے تو میں اس مسجد سے ٹلوں گا نہیں اور نکلوں گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔